ویلکم بیک ناظرین ناظرین افسوسناک واقعہ عید کے تیسرے روز بھی جو ہے وہ رپورٹ ہوا، جس میں ہاکس بے سمندر میں نہاتے ہوئے خاتون سمیت 4 افراد جو ہیں وہ ڈوب گئے، جس میں سے 3 کو ریسکیو کر لیا گیا، مگر ایک جو ہے وہ اب تک ڈوبا ہوا ہے پانی میں، اور ان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات لیں گے، ہمارے کرائم رپورٹر ہیں عاطف رضا۔ عاطف رضا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، پابندی کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور ساتھ ساتھ اب تک ریسکیو اداروں کا کیا کہنا ہے؟ جی علی، بالکل یہ جیسے کہتے ہیں نا، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، لوگوں نے تفریح کی غرض سے سمندر کی جانے کی کوشش کی، اوپر سے شہر میں گرمی بھی بہت ہے، تاہم پولیس کی جانب سے ساحل سمندر میں جانے کے لیے جو ہے نا سختیاں کی گئی ہیں۔ ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ ساحل کے سی ویو کی طرف جانے والے لگ بھگ تقریباً 40 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اسی طرح ہاکس بے کے ساحل پہ بھی جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا تھا، فیملیز کو واپس بھیجا جا رہا تھا، تاہم لوگوں کا غیر معمولی رش وہاں جا رہا ہے، کسی طرح کچھ نہ کچھ لوگ نکل گئے، اور آج یہ جو ہے واقعہ پیش آیا جہاں لیاقت آباد اعظم ٹاؤن کے رہائشی فیملی پکنک منانے کے لیے گرمی میں وہاں گئے، اور نہانے کے دوران جو ہے ایک شخص ڈوب گیا، دیگر لوگ بھی کوشش کرنے لگے۔ اس دوران سمندر کی تیز موجوں نے 4 افراد کو خاتون سمیت جو ہے اپنی اس لپیٹ میں لے لیا۔ اس موقع بھی غوطہ خور پہنچے، انہوں نے اپنی سروس شروع کی اور 3 افراد کو بچا لیا، جس میں خاتون بھی تھی، تاہم ایک نوجوان شہریار جو ہے اس کا تاحال معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ اندھیرا ہونے کے بعد ریسکیو کا عمل جو ہے وہ بھی روک دیا گیا ہے، اور صبح ہوتے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ لیاقت آباد اعظم ٹاؤن کے رہائشی تھے نگر کے، اور وہاں سے یہ لوگ پکنک منانے آئے تھے۔ 3 افراد جن کو بچا لیا گیا، ان کی حالت اب بالکل صحیح ہے، ان کو ابتدائی طبی امداد دی گئی، تاہم جو نوجوان شہریار ہے اس کی تاحال تلاش جاری ہے۔ اچھا جی عاطف رضا، ہر دفعہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے آئے ہیں، اور اکثر بیشتر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جی ایک تو ریسکیو ایدی اور چیپا اور اس طرح کے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ جو فوری طور پہ پہنچتی ہیں بچانے کے لیے، مگر فوراً پرومپٹ ایکشن کے لیے بھی بہت سارے ادارے اور اس طرح کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ کہاں لیکنگ آتی ہے عاطف رضا؟ یا وہ غیر فعال ہو چکی ہیں، یا صرف پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہی سمندروں کے قریب اطراف میں جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دیتے دکھائی دیتی ہیں؟ کیا کہتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں؟ بالکل علی، آپ کی بات صحیح ہے۔ ہمارے یہاں ہر ثانیے کے بعد جو ہے نا ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد بھول جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ماضی میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ لوگ ساحل سمندر پہ جاتے ہیں، پکنک منا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تاہم پولیس کی جانب سے اس بار سختی ضرور کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود عاطف رضا سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، عاطف رضا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ جناب ایک اہم مسئلہ ہے کہ پانی میں ڈوبے لوگوں کی ایک طرف تو ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے آئے ہیں، مگر اس کو پراپر طریقے سے یہ آئندہ نہ ہو، بچایا جا سکے، پرومپٹ ایکشن کی جو ضرورت ہے، تو وہاں پر کوئی بھی ایسا ادارہ یا ایسی سروسز اس طرح فعال دکھائی نہیں دیتی کہ جس سے انسانی جان کو بچایا جا سکے۔ ایسے غوطہ خور ہوں کہ جو سمندر میں اتر کر ڈوبنے والے شخص کو فوری طور پہ بچائے، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ اکثر جب شہری جاتے ہیں پکنک کے غرض سے، بہت ماضی میں بھی بڑے افسوسناک واقعات اس طرح رپورٹ ہو چکے ہیں کہ فیملی گئی اور وہ ڈوب گئی، اور اس کے بعد بچانے والا کوئی بھی وہاں پر نظر نہیں آتا، نہ ہی ایسا عملہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ نہ ہی کوئی اس طرح کی حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ بچایا جا سکے۔ تاہم یہ ایک اہم وقت کی اہم ضرورت بھی ہے کہ جتنے بھی سمندر ہیں اور اس کے اطراف میں کم سے کم ایسے اقدامات اٹھائے جائیں سرکار کی جانب سے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے وہ دیکھا جا سکے سنجیدگی سے، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہم سی ویو کی بات کریں جو ساحل سمندر کراچی، سی ویو کی بات کریں، ہاکس بے اور دیگر جو ہیں وہ اس طرح کے مقامات ہیں۔ عاطف رضا، کتنی ضرورت ہے ایسے پوائنٹس کے اوپر پرومپٹ ایکشن کے لیے رضاکاروں کی؟ سوری جی، رابطہ منقطع ہو گیا تھا، میں اس پہ بات کر رہا تھا یہی کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اتنا بڑا شہر ہے، اتنا بڑا ساحل ہے، غیر معمولی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، صرف چند درجن ریسکیو ورکرز ہوتے ہیں یا لائف گارڈز ہوتے ہیں،
جو اس وقت ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی تہوار آتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ایونٹ جہاں لوگوں کا رش اس وقت بڑھتا ہے, اس کے لیے یہاں پہ ہمارے یہاں دیکھنے میں کوئی غیر معمولی اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں. انہی لوگوں پہ وہ ریلائز کیا جا رہا ہے. اب ایک طرف یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل تک جس شہر میں اتنی سختی ہے سمندر میں جانے کی, آج وہاں لوگ کیسے چلے گئے؟ موسم بھی ویسا ہی ہے, ساری چیزیں ویسے ہی ہیں, سمندر کا جوش جو اپنی جگہ موجود ہے, تو کل جو سمندر خطرناک تھا آج وہ کیسے صحیح ہو گیا جو وہاں پہ جانے دیا گیا؟ اس کی بھی ضرور جو ہے نا تحقیقات کی جانی چاہیے, لیکن ہمارے یہاں ہر چیز وقت کے ساتھ گزر جاتی ہے. نہیں اور تو اگر ہم عاطف بات رضا, چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے کہ وہاں پر چیک پوائنٹس موجود نہیں ہیں انٹری ایگزٹ کے اوپر, تو پولیس کو عمومی طور پہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پولیس وہاں موجود ہوتی ہے. بالکل علی, اگر جو آرڈرز آتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کی بھی ضرور موجود ہوتی ہے, لیکن اور ہم دیکھ بھی رہتے ہیں کہ کل سے کافی چیزیں پولیس کی اس کی بہت زیادہ ہم نے تیزی دیکھی تھی کہ نہ صرف سی ویو ساحل کی طرف یا ہاکس بے کی طرف یا دیگر ساحلوں کی طرف جو جانے والے راستے ہیں وہاں باقاعدہ پولیس نے ایک بہت پراپٹ ایکشن لیا ہوا تھا, لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا. لیکن آج یہ پبلک وہاں پر بھی فیملی پہنچ گئی اور ان کے ساتھ یہ ثانیہ ہو گیا تو یقینی طور پہ اس کے بعد پھر مزید سختیاں کر دی گئی اور دیگر لوگوں کو وہاں جانے سے روک دیا گیا اور جو وہاں موجود تھے ان کو وہاں سے ہٹایا جانا شروع کیا گیا. لیکن علی یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ساری چیزوں کو دیکھنا ہے, ہمارے جہاں پہ لوگ موجود ہیں وہاں پہ جو ہیں لائف گارڈ ان کو غیر معمولی تعداد ان کی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے جو بھی میکینزم ڈپارٹمنٹ ہے جو سارے معاملات کو دیکھتا ہے اس کی بھی بات پرس ہونی اچھا چاہیے. عاطف, اگر میں غلط نہیں کو دیکھیں, وہاں پر اطراف میں, سمندر کے اطراف میں جو آبادیاں ہوتی ہیں وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو اچھی جو ہے وہ سمندر کے اندر سوئمنگ کرنا جانتے ہیں. انہیں کو اگر ہم یوٹیلائز کریں, سرکاری سطح پہ اقدامات اٹھائے جائیں, تو ایک تو ادھر ہی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کے اس معاملے کو, اس سیگمنٹ کو بڑے بھرپور انداز سے دیکھ سکتے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے علی, لیکن اس پہ یہ تو یقینی طور پر حکومتی اداروں کا کام ہے جو اس محکمے کو دیکھتا ہے کہ اس کو وہاں پہ لوگوں کے لیے نوکری نکالنی چاہیے اور وہاں کے لوگوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, کیونکہ اگر سمندر کے قریب کا رہائشی ہوگا تو وہ یقینی طور پہ زیادہ اچھا وہاں پر ٹائم دے سکے گا جتنی اس کی ڈیوٹیز ہوگی. کیونکہ اگر آپ شہر کے کسی اور علاقے سے کسی بندے کو لیتے ہیں تو اس کو آنے جانے کے اتنے مسئلے سارے ہوں گے, لیکن اگر وہاں کے قریبی رہائشیوں کو, اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ سوئمنگ وغیرہ بھی جانتے ہیں, ساری چیزوں کو جانتے ہیں, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کے اوپر حکومتی جو ہے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ لوگوں کو اس کے اندر افرادی قوت کو بڑھاتے ہیں تو نہ صرف ان کا دائرہ بھی مضبوط ہوگا اور اس سے لوگوں کو بھی سہولت ملے گی. عاطف رضا, آپ صورتحال یہ بتائیں کہ آپریشن کے حوالے سے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لاش کو ڈھونڈنے کے اندر بھی بڑی توانائیاں لگ رہی ہوتی ہیں, تو دیکھیں نا بہت بڑا سلسلہ ہے, اس کے اوپر کیوں توجہ نہیں دی جا رہی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس اس کے حوالے سے کیا انویسٹیگیشن ہے؟ کیونکہ ہر دفعہ یہ معاملہ ہوتا ہے. اس وقت بھی اگر ہم ان تھانوں کے جو حدود سے لگتے ہیں ادھر جائیں گے تو بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں, کال ہوتی ہے جی, پھر نکلتے ہیں ریسکیو ادارے, پھر ڈھونڈتے ہیں, اس کے بعد ایک طویل ٹائم لگتا ہے, انگیجمنٹ لگتی ہے اور پوری توانائیاں لگتی ہیں, پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی دیکھیں نا آپ, یہ لاش کو ڈھونڈنے کے لیے بھی ایک پوری توانائی, ایک پراپر جو ہے وہ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. کیوں اس کے اوپر اقدامات نہیں سوچے جاتے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ علی بالکل بات یہ ہمارے سب سے پہلے اگر ہم ان اداروں سے لوگوں سے آف دی ریکارڈ بات کریں تو وہ زیادہ تر لوگ وسائل کا رونا روتے ہیں, وسائل کا, اور سب سے زیادہ وہ افرادی قوت کی کمی کا جو ہے نا وہ شکایت کرتے ہیں کہ افرادی جو ہے نا قوت ہے وہ کم ہے, اور وہ پورے طریقے سے وہ کتنے ایریا کو کور کر سکتے ہیں جہاں پہ نہ تو میری طرف دیگر جدید ترقی یافتہ ممالک کی طرح کوئی جدید گاڑیاں وہاں پر ان کے پاس ہیں یا کوئی ہیلی کاپٹر رکھی. تو سمندر بہت بڑا ہے اور اس کا ساحل بھی ہمارے پاس بہت بڑا ہے, تو یقینی طور پہ یہ لائف گارڈ بہت کم ہے, اور اس کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ وسائل کا ہی آتا ہے. تو جو وسائل ہیں اگر ادھر صرف کیے جائیں تو نہ صرف یہ کہ لوگوں کی سہولت, ان کی پکنک کے لیے بھی معاملات اچھے ہو سکتے ہیں اور اس سے مزید ریونیو بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے. تاہم اس کو واقعی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, پتہ نہیں وہ کب دی جائے گی لیکن ضرورت ہے. بہت شکریہ عاطف رضا, ہمارے کرائم رپورٹر. تفصیلات کے ساتھ ساتھ, اس واقعے کے ساتھ ساتھ سولوشنز کے اوپر بھی ناظرین بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ انتہائی ضرورت ہے. وہاں پر بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز بھی ہیں, وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ناظرین, کوشش ہوتی ہے پروگرام کے اندر آپ کو اطلاعات سے بھی انفارمیشن جو پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی پہنچائی جائے, اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی دی جائے کہ اس کے اوپر سرکاریں جو ہے وہ کام کر سکے. اپنا فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لازمی دیجیے گا. پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان لرزا کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.